اب آئیے زنا سے بچا کیسے جائے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 طریقے رکھنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ میرا کم کر دیا گیا، گھٹا دیا گیا ہے۔ آئیے زنا سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلی چیز زنا سے بچنے کا میرے بھائیوں، وقت پر شادی کر لو، ٹائم پر شادی کر لو، وقت پر شادی کر لو۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آئے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کرنے کی طاقت ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتے ہو، اس کے رہنے کا بندوبست کر سکتے ہو، اور جو پرسنل ذمہ داریاں ہوتی وہ پوری کر سکتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیتزوج، شادی کر لو، شادی کر لو۔ اور یاد رکھو شادی کرنا فرض ہے۔ آپ کہیں گے عادل صاحب ہم نے تو سنا ہے کہ نکاح سنت ہے۔ نکاح فرض ہے، نکاح سنت بھی ہے، اور نکاح حرام بھی ہے۔ تینوں حکم ہے نکاح کے۔ فرض کب ہے؟ بالغ ہو گیا ہے، اس کے اندر ڈیزائرز اتنے زیادہ ہیں کہ زنا کے اندر پڑنے کا خطرہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے شادی کرنا فرض ہے۔ ہاں کوئی ایسا ہے کہ ڈیزائرز تو ہے لیکن زنا کے اندر پڑنے کا خطرہ نہیں ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ اور ایک ایسا آدمی جس کے اندر شہوت ہی نہ ہو، ڈیزائرز ہی نہ ہو، یا صاف لفظوں میں جو نامرد ہو، ایسے کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ کسی کی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نکاح کر لو، یہ زنا سے بچنے کا سب سے اہم طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ زنا سے بچنے کا، میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے۔ اور جب بھی شیطان بہکائے، حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور جب یوسف جوان ہو گئے، پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، تو زلیخا بند کمرے میں حضرت یوسف کو لے کر کے آ گئی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازوں کو بند کر دیا، ساری کھڑکیوں کو لاک کر دیا۔ کوئی اندر سے باہر نہیں جا سکتا ہے، کوئی باہر سے اندر جھانک بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیمرے کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ زلیخا یوسف ہے، زلیخا حضرت یوسف کو دعوت گناہ دیتی ہے اور کہتی ہے وقالت حیت لک، اے یوسف آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ وقالت حیت لک، اے یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یوسف نے دیکھا، زبان سے نکلا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوای، تیرے شوہر نے میرا بچپن سے بہت خیال رکھا ہے، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، حضرت یوسف دروازے کی طرف آگے، زلیخا پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا پکڑا، کرتا پھٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلا دیکھا زلیخا کا شوہر سامنے موجود ہے۔ زلیخا نے وہیں پر چال کو بدل لیا، پاسا پلٹ لیا۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، کہنے لگی اے میرے شوہر، کوئی تیری بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کو تو بڑی خطرناک سزا ہونی چاہیے، یا اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیسے چال بدلنے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آئے عزیز مصر، تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کا بلاತ್ಕಾರ کا ارادہ کرے، کیا سزا؟ اس کو تو بڑی خطرناک سزا ہونا چاہیے، یا جیل میں ڈال دینا چاہیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں نے نہیں بلکہ اس نے غلط کام کا ارادہ کیا تھا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی نے کہا ایسا کرو،
قمیص دیکھو، اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور قمیص پیچھے سے پھٹی تو یوسف سچا، زلیخا جھوٹی ہے۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ جب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ عزیز مصر سمجھ گیا غلطی یوسف کی نہیں، میری بیوی کی ہے، کہنے لگا ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کی چال ہے، اور تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہے۔ حضرت یوسف سے کہتا ہے یوسف اعرض عن ھذا، یوسف معاملہ یہی پر رفع دفع کرو، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے غلطی تو نے کی ہے لہذا معافی مانگ۔ تو میرے بھائیوں حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو، ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان 7 لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی عورت نے زنا کی طرف بلایا، خوبصورت حسین و جمیل عورت نے بلایا اور اس نے جواب دیا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کوئی نہیں دیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگائے لیکن اللہ کا کیمرہ لگائے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دونوں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں، جہاں تم جاؤ گے وہاں جا رہے ہیں، تم دلی چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم کاٹھمانڈو چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم امریکہ چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم لندن چلے جاؤ وہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ اللہ تعالیٰ کا CCTV کیمرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی میموری کبھی فل ہونے والی نہیں ہے، جس کا ڈاٹا کبھی لاسٹ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں زنا سے بچنا ہے، نوجوانوں وقت پر شادی کر لو۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تیسری چیز نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اور آپ عورتوں سے بھی کہہ دیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہوں کو پست کر کے رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں۔ تو زنا سے بچنا ہے، نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو۔ تو یہ میں نے بہت مختصر سی روشنی زنا کے اوپر ڈالی ہے۔ تیسرا گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، وہ ہے شراب۔ شراب، آج کا نوجوان مسلمان شراب پی رہا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ شراب کی لت لگ گئی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ آج کے وقت میں 30 سے 35% مسلمان شراب کا عادی بن گیا ہے۔ ایک دور وہ تھا جہاں 1% مسلمان بھی شراب نہیں پیتا تھا، آج کے وقت میں 30 سے 35% مسلمان شراب پی رہا ہے، اور خاص کر کے نوجوان شراب پی رہا ہے۔ ہماری شریعت نے شراب کو مکمل طور سے حرام قرار دے دیا، لیکن یہ شراب 3 بار میں حرام ہوئی۔ پہلا اسٹیپ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما۔ آئے نبی، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، شراب کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ فائدہ بھی ہے، جی ہاں، آدمی اگر پی لے تو بادشاہ بن جاتا ہے، آدمی اگر شراب پی لے تو پردھان منتری بن جاتا ہے، تو یہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور نقصان کیسا ہے؟
آدمی شراب پی لے تو جھگڑا بھی کرتا ہے، لڑائی بھی کرتا ہے، آدمی شراب پی لے زنا بھی کرتا ہے، بہن اور بیوی کے درمیان کا انتر بھول جاتا ہے، بیٹی اور بیوی کے درمیان فرق کو بھول جاتا ہے۔ آئے نبی آپ کہتے شراب اور جوئے میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے شراب کو ابھی بھی حرام قرار نہیں دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق اللہ سے دعا کرتے تھے کیا؟ اللہم بین لنا بیانا شفا، اللہ شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ اب دیکھو دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ ایک صحابی کے گھر میں شراب پی جا رہی تھی، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے آئے، ایک صحابی کو امام بنا دیا، وہ بھی شراب پیے ہوئے تھے۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک صحابی کو امام بنا دیا گیا۔ اب وہ مغرب کی نماز میں سورۃ الکافرون کی تلاوت کر رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہتے ہیں کافروں تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس صحابی نے ایک آیت کو غلط پڑھ دیا، کیسے پڑھا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، اے نبی آپ کہتے ہیں کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، معنی بدل گیا، غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، لیکن ابھی بھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے۔ لیکن حضرت عمر دعائیں کرتے تھے اللہ شراب کے بارے میں کوئی اور تسلی بخش حکم نہ۔ تیسرا سٹیپ جب شراب مکمل طور سے حرام کر دی گئی وہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ آئی ایمان والو سن لو، انما الخمر بے شک شراب، والمیسر جوا، والانصاب یہ آستان ہے، والازلام اور یہ پاسے، رجس من عمل الشیطان یہ ناپاک ہے، ناپاک شیطان کا کام ہے، فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف دشمنی ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، صحابی مکے کے اندر گھومنے لگے اور آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اوہ مکے کے مدینے کے لوگوں سنو، شراب حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اپنے باپ ابو طلحہ انصاری کے گھر میں تھا اور ان کے گھر میں شراب کی محفل لگی ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا اور میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ آواز لگانے والے نے جب آواز لگائی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، جن کے ہاتھوں میں گلاس تھا شراب کا انہوں نے چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنے ہونٹوں سے شراب لگائی تھی شراب وہیں پر ہٹا لی اور مٹکوں کو توڑ دیا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں سے شراب بہنے لگی مانو مدینے کی گلیوں میں شراب کی باڑھ آ گئی ہو۔ جیسی آواز لگائی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے شراب پھینک دی، گلاس تھے پی رہے تھے پھینک دیے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ سب سے پہلے تو پورا گلاس پیتے، پینے کے بعد ایک آدمی کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، چلو آدھی بوتل ہے اسے پی لے تبھی، تب سے نہیں پیئیں گے۔ ہم اور آپ یہ کرتے۔ صحابہ اکرام دین کے معاملے بڑے ٹائرڈ تھے، رسول کا حکم آیا آمنا وصدقنا، فوراً قبول کر لیا۔ اور یاد رکھو صرف یہ بوتل والی شراب حرام نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، جس سے نشہ آتا ہے، سب حرام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز شراب ہے، ہر شراب حرام ہے۔ معلوم یہ چلا وہ چیزیں جن سے نشہ ہو، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ کھینی ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ تمباکو ہو، وہ کچھ بھی ہو جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام،
ہر نشے والی چیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب جن جن چیزوں سے نشہ پیدا ہو میرے بھائیوں وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ مجھے معلوم چلا وہ کھانسی کا ایک سیرپ آتا ہے، سیرپ اگر کوئی ایک بار میں پورا سیرپ پی لے تو نشہ پیدا ہو جاتا، حرام ہے ایک بار میں پی لیتا۔ جھنڈو بام ایک بام آتا ہے، اس کو اگر بریڈ پر لگا کر کے کھایا جائے تو اس سے بھی نشہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی نشہ کیا جا رہا ہے۔ فیویکول پینے سے بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں، حرام۔ کوئی یہ کہے مولانا صاحب میں جتنا نشہ کرتا ہوں، جتنا تمباکو کھاتا ہوں، اس سے مجھے نشہ نہیں آتا ہے، اس کا جواب بھی سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آئے اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ جس کے زیادہ کھانے سے نشہ اس کا تھوڑا کھانا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں مسئلہ واضح ہے، ہر نشے والی چیز چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، کسی بھی مقدار میں ہو، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ شراب بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک عورت نے ایک آدمی کو بلایا اور اس نے اس کو زنا کی دعوت دی، میرے ساتھ زنا کرو۔ نیک آدمی نے منع کر دیا، اس عورت نے کہا زنا کرنا پڑے گا، اس آدمی نے پھر انکار کر دیا۔ اس عورت نے کہا ایسا کرو یہ اس بچے کو قتل کرو یا یہ شراب کی بوتل ہے شراب پیو۔ اس آدمی نے سوچا زنا کرنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، شراب یہ چھوٹی چیز ہے۔ اس نے شراب کو پی لیا۔ اب شراب پینے کے بعد اس بچے کو قتل بھی کیا اور اس عورت کا بلاత్కాر بھی کیا، تو یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ میرے بھائیوں آؤ ذرا غور کرو، جہنم کے اندر شرابیوں کا انجام کیا ہوگا، انہیں کیا پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا میں شراب پیتا ہوگا اس کو جہنم کے اندر طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا آئے اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، جو مواد نکلے گا وہ پلایا جائے گا۔ پیپ پلایا جا رہا ہے، شرابیوں کو مواد پلایا جا رہا ہے، خون پلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جہنمیوں کا حال ہوگا جو شراب دنیا کے اندر پیتے، جہنم میں ان کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں کا جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ المنان، احسان کرنے کے بعد احسان جتانے والا، مدمن الخمر، شراب پینے والا، والعاق لوالدیہ، اور ماں باپ کا نافرمان، یہ جنت کے اندر نہیں جا سکتے ہیں، نہ یہ جنت کی خوشبو پا سکتے ہیں۔ اور آئیے حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ شراب یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ پر حد بھی ہے اور اس گناہ پر لعنت بھی ہے۔ زنا پر حد ہے، لعنت زنا پر حد ہے، شراب پر لعنت بھی ہے اور حد بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ، اللہ کی لعنت و شراب پر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب پر، اللہ کی لعنت و شراب پر، شاربها، اللہ کی لعنت و شراب پینے والے پر، شرابی پر، وساقيها، اللہ کی لعنت و شراب پلانے والے پر۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب میں ہوٹل میں ویٹر ہوں، میں شراب نہیں پیتا ہوں، کہ شراب پلا سکتا ہوں؟ حرام ہے شراب پلانا۔ اللہ کے نبی نے بددعا فرمائی ہے شراب پلانے والے پر، وبائعها، شراب خریدنے والے پر، ومبتاعها، اور شراب بیچنے والے پر لعنت، وعاصرها ومعتصرها، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر لعنت، وحاملها، شراب ڈھونے والے پر، والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف شراب دھو کر کے لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت۔ تو میرے بھائیوں یہ شراب ہے، لعنت اللہ نے فرمائی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے نوجوانوں آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا، تم جا کر کے شراب کے اڈوں کو بند کرو، آج تم شراب خانوں کو آباد کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا تھا تم لوگوں کو شراب سے روکو، آج تم میخانوں کی زینت بنے ہوئے ہو۔ میرے نوجوانوں
آج تم کس دشا میں جا رہے ہو, آج تم کس ڈگر پر چل رہے ہو. ہماری شریعت جس نے زنا کے اور شراب کے سارے دروازوں کو بند کیا, آج تم نے اس کو معمولی گناہ سمجھ لیا. تو میرے بھائیوں, یہ 3 گناہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. کبیرہ گناہ, اور بھی گناہ ہیں مجھے اور بیان کرنا تھے, لیکن چونکہ شاید وقت مختصر ہے, ہو سکتا ہے یا جو ان کی جلسے والوں کی پلاننگ ہو, مجھے تو 10:30 تک کا ٹائم دیا گیا تھا. بہرحال تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور بھی ہیں لیکن یہ 3 ہی آج ہی میں رکھ پایا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, تمام چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, زنا سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, شراب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر رہیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ. واخر